جو یہ کمپوزیشن ہے ساری، یہ کمپوزیشن فیروزے کی ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ کمپوزیشنز جو ہیں ان کو اگر انہیل کرنے سے مطلب ٹیک کھا لینے سے تو یقیناً اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیں گے کہ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں کھائی ہیں، لیکن پہننے سے کیسے؟ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اگر انسان نے انہی چیزوں کو کشید کر کے میڈیسنز میں رکھا اور وہ میڈیسنز آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں تو آپ کو آرام آ گیا، یہ تو ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو یہ بھی ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ رنگوں کے افیکٹس ہوتے ہیں. یہ بھی ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ریز افیکٹس ہوتے ہیں. ریزز تھراپی سے آج کل علاج ہو رہا ہے، 100% ہو رہا ہے. تو یہ سٹونز کیا ہیں؟ بیسیکلی ہر سٹون اپنی کمپوزیشنز کے ساتھ سورج سے آنے والی ریز کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور ان کی اپنی کمپوزیشن کے تحت جو اس کی ریز بنتی ہے اس کو آپ کی باڈی کے اندر ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. وہ باڈی میں ٹرانسمٹ ہونے کے بعد اثر انداز ہوتی ہے آپ کی نیورون سسٹم پہ، آپ کے بون میرو پہ، آپ کے انابلزم پہ، آپ کے کیٹابلزم پہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اصغر صاحب، آپ نے نقوی صاحب کی باتیں سنی، آپ کیا کہتے ہیں سٹارز کے حوالے سے؟ یہ اس میں یہ بڑی ایک لمبی بحث ہو جائے گی. میں بڑے مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹون پہنا. ٹھیک، دو چیزیں ثابت ہو گئیں، ایک تو سنت، ایک آپ نے کوئی ایسا کام کبھی نہیں کیا جس کا کوئی نقصان. اس کا مطلب پہننا چاہیے سنت کے طور پہ اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا کیونکہ آپ نے بغیر فائدے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک، باقی رہ گیا یہ کہ سٹون کیسے اثر کرتے ہیں. ایک تو کیمیکلز کا انہوں نے بتایا، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جس 12 سائنس ہے نا ریسٹارس، ان سب کے کسی کی فوڈ کیا ہے، اس کے سٹونز کیا، سب کے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکیٹرز ہوتے ہیں. اچھا، جب سٹون آپ پہنتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو ایک خاص لائٹ چاہیے ہوتی ہے، خاص لائٹ چاہیے. جیسے ایریز ہے اس کو ریڈ لائٹ چاہیے ہوتی ہے. جب آپ سٹون پہنتے ہیں وہ ریڈ کورل ہے اس کا، جب اس میں لائٹ پڑتی ہے تو اس میں سے صرف ریڈ لائٹ فلٹر ہو کے آپ کے باڈی میں چلی جاتی ہے. جب وہ باڈی میں چلی جاتی ہے تو آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں، سمجھا نا. اس میں اور بہت ساری چیزیں، جیسے کیپریکارن، ان کو بلو رنگ کی لائٹ چاہیے ہوتی ہے. یہ تو وائٹ ہے نا، 7 رنگوں کا بنا ہوا ایک لائٹ وائٹ بنے، اس میں تو صرف وہی لائٹ اس میں ٹرانسمٹ. پرٹیکولر سٹون ہر بندے کے کیوں ہے کہ اس کو پرٹیکولر لائٹ چاہیے اور پرٹیکولر لائٹ کے لیے پرٹیکولر ہی سٹون ہے. اس میں سے وہی لائٹ فلٹر ہو کے آپ کی باڈی میں جاتی ہے اور وہ اس کے اثرات دکھاتی ہے. باقی رہا اور کیا پوچھا تھا آپ نے؟ جی اچھا، یہ تو آپ نے کہا. اچھا، میں آپ سے یہاں ایک سوال جو ہے مجھے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر مسلموں نے سارے کی ہیں، مسلمانوں نے کیا ہے اس پہ کام کیا ہوا ہے؟ یہ غلط بات ہے. جس وقت مسلمانوں کا عروج تھا نا، اب یہ اسٹرالوجی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن اسٹرالوجر کو دیکھیں، وہ بابا آدم کے طور پہ البیرونی کو لکھتے ہیں. اب اس کی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں. ریسرچ جس وقت اسلام عروج پہ تھا اس وقت بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے. میں نے جیسے آپ کو سٹون کا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، آخر کوئی نالج تھا تبھی پہنا نا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ان کے اثرات یہ جیسے اسٹرالوجی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ مستقبل کا حالات کیسے بتا دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے. اسٹرالوجی ہے جو علم نجوم ہے، دس از اے نالج آف پاسٹ ناٹ فیوچر. فیوچر کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. بالکل. اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سٹارز کے حساب سے پتھر پہنے چاہیے، حساب سے اس سے. لیکن شاہ صاحب آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ سٹار کے حساب سے پہنے چاہیے کہ ڈیٹ آف برتھ یا نام کے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے، یا کوئی بھی بندہ پتھر جو ہے اپنے مزاج کے ساتھ پہن سکتا ہے؟ جو اس کے اوپر جو میری تحقیق ہے، دراصل پہلے بھی جب اصل صاحب آپ نے یہی کہنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد ان کا جواب دوں گا. نہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو، اس حساب سے پھر آپ کا جو ہے سٹار ایک پرٹیکولر سٹون ہوتا ہے، ریکمینڈڈ سٹون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ میں نے سٹون پہنا ہے، میری یہ انگلی بڑی گرم ہو رہی ہے. ٹھیک. میں نے جب اس کے ڈیٹ آف برتھ دیکھی، میں کہ یار تم نے یہ پہننا ہی نہیں ہے، تم نے تو یہ تو تمہیں اوور ڈوزنگ ہو رہی ہے. تو وہ اس میں گرمی آ گئی، غصہ وہ ہوتا ہے. میں نے کہا اس کو اتارو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اس کا ریکمینڈڈ سٹون تھا، پھر میں نے اس کو بتایا ہر ایک سائن کے، ان کا تو ایک اور نالج ہے نا، اسے جیمالوجی ہے. ہر ایک سائن کا ایک ریکمینڈڈ سٹون ہے جو کہ ٹھیک ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹارز کے حساب سے، آپ کہتے ہیں کہ جی سٹار کے ضروری نہیں کہ سٹار کے حساب سے اپنے پتھر پہنے، کوئی بھی پتھر پہنا جا سکتا ہے.
سر اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان پتھروں کو اگر یہ 1 سائن لیں، 1 سائن لینے کے بعد آپ کا ایک ہی سٹون ہے، ٹھیک ہے، اس وقت فضا میں بے شمار ریز موجود ہیں، ٹھیک ہے، فریکوینسیز موجود ہیں، میکسیمم اسٹیشنز کی فریکوینسیز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ عام آنکھ، انسانی آنکھ نہیں، آپ کی آنکھ نہیں دیکھ، جب تک آپ کے پاس ریسیور نہیں ہوگا آپ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب بے شمار لوگوں کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا، پیٹ ٹائم ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہاں پر آ کر یہ پھر علم جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ اب جو مین چیز ہے جو مطلب یہ کہ تحقیق کرنے کا تھا کہ ڈیٹ آف برتھ کسی کو اگر معلوم نہیں اوریجنل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پھر کام میں آپ کچھ نہیں بتاتے۔ نہیں، میں بتاؤں، آسٹرالوجی 3 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ڈیٹ، ٹائم اور پلیس، ٹھیک۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان کو ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم، پلیس اور یہ سارا اگر معلوم جن کو نہیں پتا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، جن کا نہیں پتا آسٹرالوجی اس میں ان کو گائیڈ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کسی کو جوپیٹر چاہیے، جوپیٹر ہے اس کا سائن سٹار، لیکن وہ سیٹرن کا سٹون پہن لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ مصیبتیں زیادہ آ جائیں گی۔ یہ سٹون جو ہے نقصان بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سٹار جو ہے کچھ اینیمیز ہیں، کچھ فرینڈز ہیں، اگر فرینڈز کا کوئی اینیمی والا پہن لے گا نا پتھر تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے۔ تو سٹارز جو ہیں، جو مطلب اسٹرالوجی ہے، وہ صرف گائیڈ لائن دیتی ہے یا ہیلنگ پوائنٹ؟ ہیلنگ کرتی ہے۔ میرے پاس تو میں تو بھائی اس کا وہ بیماری کا علاج کرتا ہوں، یہ میرے پاس پوری بک ہے جس میں کوئی تقریباً 60-70 بیماریوں جن کے علاج کرتے ہیں۔ ایک ہے آپ نے اپنا برتھ سٹون پہننا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کی انرجی کو جو بھی آپ کے اندر ہے نا وہ اس کو ایکسلریٹ کرتا رہتا ہے اور کرتا ہے۔ دوسرا ہے بیماریوں کا علاج، اس سے بیماریوں کے علاج بھی ہوتے ہیں۔ فرض کریں میں آپ کو بتا دوں، ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہے بہت زیادہ، اس کی ویکنس بہت ہو گئی ہے، وہ یلو سفائر اور ریڈ کورل، یعنی کہ مشتری کے لیے یلو سفائر اور ریڈ کورل پہن لے تو اس کو ویکنس نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی جو ہے نا ریز اس کو چاہیے۔ اس کے اندر جو تھا وہ سب سے پہلی چیز جو تھی کہ مجھے یہ تحقیق کرتے ہوئے جب میں قرآن پاک پہ گیا تو احادیث کو میں نے جب سٹڈی کیا تو احادیث کے اندر جو سب سے پہلی چیز آئی، کہیں پر احادیث نے سٹارز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا بہترین نام رکھیں، بامعنی اور بامقصد، ٹھیک، اور ناموں کے اثرات جو ہیں اس کی باڈی کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے خود بچپن میں دیکھا ہوگا کہ جو بچے بہت زیادہ روتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں تو بزرگ یہ کہتے ہیں یار اس کا نام چینج کر دو، اور نام چینج کرنے سے اس کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا سائن چینج کر دو، اس کا برج چینج کر دو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک، ہاں اس کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن نام تبدیل کرنے کے ساتھ جو برج ہے، جو سائن ہے، وہ بھی تو ظاہر ہے انہوں نے تو دیے ہوتے ہیں نا، ایک اسپیسیفک دیے ہیں جو ایک پورا کہ سین شین کاف کیاف سے جو آپ نام رکھیں ان کے، اس سے اگر باہر چلے گئے تو پھر تو بدل گیا نا۔ آپ سے اسی بات کو کنٹینیو کریں گے، چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں چھوٹی جناب گنسو بریک تاری کالز بھی جناب یقیناً گنسو، اور جناب نمبر ای میل اسکرین تو موجود ہو سی، واپس آسوں سارے نال راسو ایس ایم مسکر صاحب اور خرم عباس نفی صاحب انہوں سارے نال موجود، انہوں نے ساری گال موار تھی، کوئی سوال کوئی جناب سے پوچھنا چاہو تو ذہن چاہو تو سب کال کر سکتے ہوئے، واپس آسوں سارے نال راسو۔